آپ کہتے ہیں ہم جنگ لڑیں، کس سے جنگ لڑیں؟ اپنی فوج سے، اپنی پولیس سے، اپنی مخالف پارٹیوں سے، میڈیا سے، پولیس سے. سب اپنے تو ہیں نا سر. میں اور میرا آپ کا اختلاف 100 ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کا دشمن تو نہیں ہو سکتا. ہے تو پاکستانی. اس کو کچھ کہتا ہے سر. آپ دیکھیں کہ جو سیاستدان ہے اس کے اوپر تو آپ کلاڑی مار دیں تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. ہماری پکڑیاں بھی بہت اچھلی ہیں، ضابطیاں بھی ہوئی ہیں، سزائیں بھی غلط ہوئی ہیں، کئی جگہوں پہ جہاں ہونی چاہیے تھیں وہاں نہیں بھی ہوئی ہیں. میں نے آپ سے کہا نا، یہ وقت ضرورت کسی کو بھی تھما دیا جاتا ہے کہ آج آپ وزیر اعظم میں، وقت ضرورت غدار کر کے اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. یہ تماشا تو ہم نے دیکھتے رہے ہیں. آپ کو اب مستقبل میں کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم کتنے عرصے میں سمجھیں کہ پاکستان ایک سٹیبل ملک ہوگا، اس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ ہوگی، معاملات اس طریقے سے چلیں گے جسے معمول کے مطابق چلیں؟ حبیب صاحب دیکھیں، اس کے لیے سب کو رسپانسبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے. اگر جیسے ابھی بیانات گورنمنٹ نے دیے اور اسٹاک ایکسچینج بٹھا دی، تو اگر آپ نالائق ہیں، نکمے ہیں، نااہل ہیں، تو سر میرا تو اس میں قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، چیزیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آئی پی پیز ہٹا دیں، اسمگلنگ کٹیل ہوگی، ڈالر کٹیل ہو گیا ہے، عام دنوں کی اشیاء جو ہے کمپیریٹیولی تھوڑی کم ہے، تو اس کا تو ہم سرا ایس آئی ایف سی کو دیتے ہیں. اور ہم جیسے لوگ جو تھوڑی سپیس بھی دے رہے ہیں جمہوریت کو، وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ جی ایس آئی ایف سی سے پاکستانیوں کی تقدیر بدل جائے. کیونکہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو ابھی میں پھر باہر جا رہا ہوں تو مجھے یہی کہا جاتا ہے باہر کے لوگوں سے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جیسے لوگ بھی سوچ رہے ہیں جو تھوڑا بہت باہر ہے وہ بھی لے آئیں. ٹھیک ہے، لیکن جب بیانات ایسے آئیں گے، جب آپ اندر بیٹھے ہوئے کہیں مجھے کہ ابھی ادھر حملہ ہونے والا، تو میں کہ گیس ٹوٹ کے چلا جاؤں گا میں. ٹھیک ہے، تو اگر اور دوسرا انٹرسٹ فری ہو جائے. ابھی تک ساری جنگ جو ہے نا، ہماری اپنی ذات کی ہے، اپنی انا کی ہے، اپنی انکم کی ہے، اپنی فیسیلیٹیشن کی ہے، اپنے باپ کی جاگیر کی ہے، اپنے رشتہ داروں کو اکوموڈیٹ کرنے کی ہے. یہ معاملہ اب ابھی صاحب زیادہ دیر نہیں چل سکتا. تو میں سمجھ رہا ہوں ایوالو ہو رہی ہے ہماری ڈیموکریسی. ہمیں 100 سال نہیں ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت ہم پہ دی ہے کہ یہ سب چھٹ جائے گا. اچھا، یہ سب کچھ چھٹ جائے گا، یہ گلی گوچوں کا ہو جائے گا، یہ سب یہ جو بادشاہت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. ایک انٹرنل ڈسٹربنس بھی ہے فیصل وارڈر صاحب پاکستان کے اندر، اور اس کا سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے. مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھیں ڈسٹربنس تو ہے، اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں بھی اس بات کی انڈیکیشن تھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنل جو ڈسٹربنس ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں شاید ریکنسائل کرنا پڑے؟ خان صاحب سے بات کر لیں، مولانا فضل الرحمان سے کر لیں، اور لوگوں سے بات کر لیں. حبیب صاحب بالکل بات کرنی چاہیے، بات ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کو میں بات کرنے کو کہوں، آپ مجھے گالی دیں، میں آپ کو بات کرنے کو کہوں، آپ میرے آگ لگا دیں، مجھ پہ توڑ دیں چیزیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی اور تماشا کھڑا کر دیں، ایس آئی ایف سی کو اسٹکر لگا دیں چیف کے. چیف کو ہندوستان کا چیف تھوڑی، آپ کو اپنا چیف ہے. آپ کہتے ہیں ہم جنگ لڑیں، کس سے جنگ لڑیں؟ اپنی فوج سے، اپنی پولیس سے، اپنی مخالف پارٹیوں سے، میڈیا سے، پولیس سے. سب اپنے تو ہیں نا سر. میں اور میرا آپ کا اختلاف 100 ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کا دشمن تو نہیں ہو سکتا. ہے تو پاکستانی. ٹھیک ہے، تو سینسبلٹی کی ضرورت ہے. جو یہ سب انتشار پھیلا رہے ہیں، وہ اندر خانے جو حکومت کے اندر بیٹھے، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، جو کے پی کے اندر بھی، وہ اندر خانے تو لیٹے ہوئے ہیں. اندر خانے تو وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، فیسلٹیز لے رہے ہیں. یہ مجھے بتا دیں گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے؟ جی، اس ملک میں کوئی 2-4 لوگ ایسے ہیں جو ریکنسیلیشن کے لیے کچھ کر سکیں، خان صاحب کو بھی میز پہ لا سکیں، اور باقی بھی جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان سب کو ایک جگہ پر بٹھا سکیں؟ دیکھیں عظمیٰ صاحبہ، دنیا میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، نیت کی بات ہے. آج اگر خان صاحب تھوڑا سا سینسیبل ہو جائیں تو چیزیں سینسیبل ہو. کیا سینسیبل ہو مطلب آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں، ریٹیلیشن، آگ لگانا، بغض بلنا، گالم گلوچ کرنا، انتشار پھیلانا، جھگڑا کرنا، یہ ایک آدمی جیل میں بیٹھ کے بھی اتنا افیکٹو ہے کہ یہ سب کچھ کرتا ہے. سر جیل میں تو دیکھیں، جیل میں پاپولیرٹی ہے نا سر. جو پاپولر ہوتا ہے اور اس کے ٹرولز ہیں. دیکھیں یہ تو آپ کریڈٹ دیں نا، کریڈٹ دیں یا ڈس کریڈٹ میں ڈالیں، ٹرولنگ تو ہے نا اس کی ٹرولنگ سے سب ڈرتے ہیں، فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اس کی مرضی کے. آج وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو آپ کو آپ کے گھر والے آ کے کہیں گے بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں آپ کے بارے میں سب کچھ ہے. ہمارے جیسے لوگ تو ڈیٹ ہے، ہم تو تعریف کرتے ہیں. جب ہمیں گالیاں پڑتی ہیں ہم تعریف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں. پاپولر کس نے بنایا؟ ایک شخص کی تصویر پر پابندی، نام پر پابندی. تو ڈیفینیٹلی جب آپ لوگوں میں اتنی کیوریسٹی پیدا کر دیں گے تو وہ پاپولر تو ہو جائے گا نا. ہم نے خود بنایا نا ان کو پاپولر. عدم اعتماد کے بعد خان صاحب زیادہ پاپولر ہوئے، اس سے پہلے تو ان کی حکومت کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا. بہت آپ نے زبردست بات کی ہے. عقل مندی اس چیز کی تھی، جب آپ پاپولر ہو گئے تو اللہ نے آپ کو تختہ الٹنے کے بعد بھی پاپولیرٹی دی تھی، تو پھر آپ مینڈیٹ لے کے واپس آتے، سب آپ کی لائن ٹو کرتے، جو غلطیاں کی تھی اس کو دہراتے نہیں. آپ کو کیا ایسی ضرورت پڑی تھی جس کے تحت
آپ اس پیچ کے پیچھے پڑ گئے کہ جی میرا تو انٹرویو حبیب صاحب کریں گے, سونو ٹی وی کرے گا, اس کے علاوہ کوئی کرے گا نہیں, اور میں جو حبیب صاحب سے کہوں گا وہی وہ سوال مجھ سے کریں گے, اور آپ نے بھی میری ہر بات پہ کہنا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کیوں میں کر رہا ہوں؟ اگر میں کانفیڈنٹ ہوں جو میں بات کر رہا ہوں ٹھیک بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کر دیں. آج کے دن تک اتنے سال ہو گئے, میں نے کبھی کسی اینکرز کو نہیں کہا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. جی آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے تھا. جب آپ کانفیڈنٹ تھے آپ کو کیا شوق تھا, کیا ضرورت تھی, اس کو سوچیں. دیکھیں عظمیٰ صاحبہ, قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا مقاصد تھے, وہ کیا چاہ رہے تھے اور کیوں چاہ رہے تھے, اس کو ڈھونڈے نا, بجائے اس کو ڈھونڈیں ہم. آپ یہ کہ اگر آپ کہیں پی ڈی ایم سے لوگ پیار کرتے بالکل نہیں کرتے, تو وہ پاپولیرٹی بھی ان کی طرف جا رہی ہے. تو یہ تو ایک بدبودار جو نظام ہے, جنازہ ہے جمہوریت کے نام کا جو ہم لے کے چل رہے ہیں, اس میں تو بدبو بھی اور اس میں کھڑے ہونے کی جان تو نہیں ہے. سر وارڈ صاحب انہوں نے آپ کو ووٹ بھی دیے ہیں نا, اسی بدبودار سسٹم سے آپ کو ووٹ بھی مل گئے ہیں. دیکھیں حبیب صاحب, اگر دیکھیں میں بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوں جی, تو میں سسٹم کو تو بائی پاس نہیں کر سکتا. اس میں تو انہوں نے جو ووٹ دیے ان کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے جی, مہربانی ہے. ہاں بالکل مہربانی ہے سر, ٹھیک ہے, ان کی مہربانی ہے اگر انہوں نے ووٹ دیا. لیکن میں ہوں تو انڈیپینڈنٹ, جی مینٹلی تو انڈیپینڈنٹ ہوں. جو اچھا کرے گا اس کو اچھا کہوں گا, جو برا کرے گا وہ برا کرے گا. ایک بات بتائیے کہ آپ اب یہ ریکنسیلیشن پہ اگر آپ خان صاحب کو مشورہ دیں تو کیا دیں؟ یعنی کون سے سٹیپس ہیں جو آپ کے خیال میں یہ 3-4 کریں تو اس کے بعد بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں وہ مجھے کبھی مجھ سے مانگیں گے, کاش وہ میرا آخری مشورہ مان لیتے جی, تو آج یہاں تک دن نہ دیکھتے. وہ جس میں آپ نے کہا تھا یہ خط نہ دکھائیں. نہیں, میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. میں نے ان کو دھرنوں سے روکا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ پہ آپ کے ٹرسٹ وردی جن پہ آج بھی آپ بھروسہ کر رہے ہیں, آج کے دن بھی وہ آپ پہ گولیاں چلائیں گے. ٹھیک ہے, آپ یہ ایمبیشن کے اوپر نہ کریں, آپ یہ ملک توڑنے کی طرف لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے پریس کانفرنس میں دیا تھا نا. میں خان صاحب کو بول کے آیا تھا, پھر میں فرسٹریٹ ہو کے میں نے پریس کانفرنس کی تھی. اچھا, میں پہلے خان صاحب سے ساری باتیں کر کے آیا ہوں, خان صاحب سے ملا ہوں, خان صاحب نے میری باتوں کو اگری کیا ہے, اگلے دن پلٹ گئے. ٹھیک ہے, اس خاص کی بھی ان پٹ اس کے اندر آ گئی, کیونکہ کچھ رات کو جو میرے ان کے میسج ایکسچینج ہوئے تھے وہ اس خاص کے فون سے ہی مجھے آئے ہیں. خاص چلے وہ تو ماضی کی بات ہوگی نا فیصل وابڈا صاحب. اب کیا مشورہ آپ دیں گے؟ اب تو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب تو میں ان کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کیونکہ انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا نہیں ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں. ہم دنیا میں دیکھیے بات یہ ہے اس وقت کوشچن خان صاحب کا یا خان صاحب کا, نو خان صاحب یا خان صاحب نہیں, کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی چاہیے. اس سٹیبلٹی کے لیے خان صاحب ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. حبیب صاحب دیکھیں, بالکل آپ کی بات سے تجزیے سے میں اگری کرتا ہوں. میں ابھی آپ کے وہاں آ رہا تھا تو آپ کے چوکیدار نے مجھے کہا, گارڈ نے, کہ ہمیں یہ تو پسند نہیں لیکن آپ اپنی پارٹی کو سمجھائیں. اس کو یاد نہیں تھا, شاید میں نکالا گیا ہوں. اور آپ اپنی پارٹی کو سمجھائیں کہ آپ تنگ آ گئے ان کی لڑائی سے. اس کا مطلب یہ کہ ووٹر اور سپورٹر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مار دھاڑ سے ہم بھی تنگ ہیں. ہو سکتا ہے گارڈ کو پتا ہو اور اسی لیے وہ کہہ رہا ہو کہ اپنی پارٹی کو سمجھائیں. دیکھیں سر, میں نے تو حبیب صاحب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا جدھر آپ نے سیاست سیکھی ہو, جدھر آپ نے شلوار قمیض بھی پہننا سیکھا ہو, ٹھیک ہے سر, تو آپ وہ خان صاحب کا کریڈٹ تو نہیں میں کسی اور کو دے سکتا نا. میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے آپ نے پڑھایا تھا پڑھا وہ مجھے یاد ہے, آپ بھول گئے. میں تو ان سے یہی گلہ کر سکتا ہوں.